19 نومبر 2019 کی صبح لاہور کے فضائی اڈے سے نواز شریف لندن کے لیے روانہ ہوئے تو دوبارہ وطن واپسی میں 3 سال 11 مہینے اور 2 دن کا عرصہ لگ گیا۔ نواز شریف کا وزارت عظمیٰ سے جیل اور پھر جیل سے جلا وطنی کا یہ سفر پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ 19 برس پہلے دسمبر 2000 میں بھی انہوں نے ایک بار ایسی ہی اڑان بھری تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو مارچ اللہ کے نفاذ کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے جیل کی راہ دیکھنا پڑی۔ طیارہ اغوا کیس میں امکان تھا کہ جنرل پرویز مشرف انہیں پھانسی گھاٹ تک لے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اندرون ملک کے علاوہ عالمی سطح پر بھی جنرل مشرف پر خاصا دباؤ آیا۔ جنرل مشرف پر عالمی دباؤ اور نواز شریف کے بیرونی دوستوں کی مدد کے نتیجے میں جلد ہی سابق وزیر اعظم کو جیل سے بیرون ملک روانگی کا پروانہ مل گیا۔ بیرون ملک روانگی کے بعد جاوید ہاشمی کو بچی کچھ جماعت کا سربراہ بنا دیا گیا اور نواز شریف کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس دوران رفیق تارڑ کو ہٹا کر جنرل مشرف خود صدر بن گئے۔ 2002 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی محض 18 نشستیں لے سکی۔ اس دوران شریف خاندان کے تقریباً سبھی افراد بیرون ملک ہی شاہی مہمان بنے رہے۔ مئی 2004 میں شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستان آنے کی کوشش کی، مگر انہیں لاہور ایئرپورٹ سے واپس بھجوا دیا گیا۔ 29 اکتوبر 2004 کو میاں محمد شریف کے انتقال کے بعد جب ان کی میت پاکستان لائی گئی تو نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ہی ساتھ واپس نہیں آ سکے تھے۔ صرف حمزہ شہباز ہی خاندان کے ایسے سیاسی وارث تھے جو یہاں ان کے جنازے اور تدفین کے عمل میں شریک ہو سکے۔ 14 مئی 2006 کو ملک کے 2 سابق وزرائے اعظم بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے مستقبل کے سیاسی عزائم کا اظہار کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر کی جانب سے عالمی سطح سے ڈلوائے گئے دباؤ کے باعث پرویز مشرف بے نظیر کے ساتھ ڈیل پر مجبور ہو گئے۔ 2007 کے انتخابات سے قبل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ شہباز شریف نے آخری وقت پر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، لیکن نواز شریف 10 ستمبر 2007 کو 7 برس کی جلا وطنی کا خاتمہ کر کے راولپنڈی میں قائم فضائی اڈے پر پہنچ گئے۔ نواز شریف کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد طیارے سے باہر آتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں بعد خصوصی طیارے میں واپس بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی دوسری کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو 8 برس کے بعد کراچی آئیں۔ لال مسجد آپریشن، وکلا تحریک اور دہشت گردی کے واقعات کے سبب جنرل مشرف کی حکومت خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ اس طرح 25 نومبر 2007 کو نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ جب لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں اس مرتبہ روکا نہیں گیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت قائم ہوئی اور پنجاب میں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے اقتدار سنبھال لیا۔ 2013 میں نواز شریف نے تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو اس بار ان کے لیے دہشت گردی، بجلی بحران اور اقتصادی میدان میں گراوٹ بڑے چیلنجز تھے۔ اختیارات کے معاملے پر اختلاف نے ایک بار پھر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں پیدا کر دیں۔ 2016 میں ڈان لیکس اور پھر پاناما پیپرز کیس نے اسٹیبلشمنٹ اور ہم خیال بینچ کو وزارت عظمیٰ سے برطرفی کا جواز فراہم کر دیا تھا۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے وزیر اعظم نواز شریف کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا۔ ایک برس بعد جب جولائی 2018 میں انتخابات سے چند ہفتے قبل نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو سزا سنائی گئی تو نواز شریف اور مریم دونوں ہی بیگم کلثوم نواز کے علاج کی غرض سے لندن میں موجود تھے۔ بیگم کلثوم نواز کو لندن ہی میں چھوڑ کر نواز شریف اور مریم نواز 2018 کے انتخابات سے 2 ہفتے قبل 13 جولائی کو ہی واپس پاکستان آ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو گرفتار کر کے پہلے اسلام آباد اور پھر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف کے سیاسی حریف عمران خان کامیاب ہو گئے اور پھر ایک ایک کر کے کئی نون لیگی رہنماؤں کو جیل کی یاترا کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2019 میں 21 اور 22 اکتوبر کی درمیانی شب دوران قید نواز شریف کو طبیعت زیادہ خراب ہونے پر سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر پہلے جیل سے ضمانت ملی اور پھر انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔
बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के मामले पर हुकूमत और अदलिया ने एक दूसरे को मीडिया पर नशर होने वाली तकरीरों में जिम्मेदार करार दिया। चंद रोज अस्पताल और फिर घर में गुजारने के बाद नवाज शरीफ लंदन रवाना हुए तो अगले 4 वर्ष तक वापस न आए। अप्रैल 2022 में तहरीके अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो एक सफ़े पर खड़ी इमरान बाजवा पार्टनरशिप टूट गई। इमरान खान के इल्जामात ने मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के लिए मौजू तरीन पार्टनर बना दिया। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान कई मरतबा नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से यह ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से उतरकर इंतखाबी मुहिम के लिए नवाज शरीफ की आमद के मुंतजिर हैं, जबकि उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान जेल में कैद हैं। बज़ाहिर इमरान खान और इनकी सियासी जमात के लिए वही सूरत हाल है जो 2018 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के लिए थी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिलहाल नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया है, लेकिन शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी दबाव क्या अगले महीनों में नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजारत उज़्मा पर बैठने का मौका देंगे, इसका फैसला वक्त पर छोड़ देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।